بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ایک شخص ایک حلال کی ہوئی مرغی لے کر فروش کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو بنا کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہنے لگا کہ یہ مرغی مجھے دے دو، لیکن دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی کوئی اور مرغی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، تو مرغی اس نے خود حلال کر کے مجھے دی تھی، پھر حلال کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ تو قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو، اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ درج کرے گا اور تمہیں لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھنے والا ہے، تو اس نے وہ مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی بنا دی ہے؟ دکاندار نے کہا میں نے تو بنا دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود حلال کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھوک شروع ہوئی اور پھر بات تکرار تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی الجھ رہے ہیں، لیکن مسلمان ہے اور دوسرا یہودی ہے۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے درج ہو گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں پہنچ گیا اور مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھے گئے تو اس نے چھلانگ لگا دی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے سامنے مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی تھی، مگر باقی 2 کیسوں کا علم اسے نہیں تھا۔ لیکن جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا فیصلہ یک کے بعد دیگرے سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے، کیونکہ میں نے مرغی اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ تمہاری مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب حلال شدہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں، کیوں نہیں؟ قاضی صاحب قاضی کیا اللہ تعالیٰ پوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ تو اس پر تمہاری مرغی زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیسا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے، جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر کہا
مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ پھوڑے گا اور پھر تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی: بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ قاضی: تیسرا مقدمہ میں پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھا کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب چھلانگ لگائی ہے جس سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر چڑھ جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر اس مدعا علیہ مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ تو نوجوان نے کہا، قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ نتیجہ: اگر آپ قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے آپ کے پاس تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں آپ اس کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔